اللهم صل على سيدنا ومولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حج کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ یہ 5 ایام کے اندر جو ہم نے اعمال کرنے ہیں وہ خاص حج کے اعمال شمار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے 8 ذی الحجہ کو ہم نے ظہر سے پہلے مینا پہنچنا ہے، تو اس لیے آج کل حاجیوں کی رش کی وجہ سے حاجی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو معلم کوشش کرتے ہیں کہ 7 ذی الحجہ کی رات کو ہی وہ مینا لے جاتے ہیں حاجیوں کو بس پہ۔ تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لیں، صاف ستھرا احرام باندھ کے حج کی نیت کریں۔ حج کی نیت کرنے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 نفل پڑھ لیں، اور اس کے بعد حج کی ہم نیت کر لیں۔ عربی میں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں نہیں آتی تو اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور اس کو قبول فرما لے۔ اب جب حج کی نیت کر لیں تو مرد حضرات زور سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور عورتیں پست آواز میں 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گی۔ اس کے بعد ہماری مینا کے لیے روانگی ہوگی۔ مینا میں ہمارا جو کام ہے وہ صرف 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو 4 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 ذی الحجہ کی فجر جو ہے وہ ہم نے مینا میں پڑھ کے اس کے بعد ہم نے عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے۔ مینا کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت عمل تھا، وہ آپ علیہ السلام خیمہ خیمہ جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو ہم دعوت کے عمل میں بھی لگ سکتے ہیں، دعاؤں میں بھی لگ سکتے ہیں، توبہ استغفار میں، نوافل میں لگ سکتے ہیں۔ تو مینا میں فجر کی نماز پڑھ کے اب 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، جسے وقوف عرفہ کہتے ہیں، عرفات کے میدان میں جائیں گے، اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ہے، اور یہ فرض ہے۔ عرفات کے میدان کے اندر پہنچیں گے آپ، وہاں وقوف عرفہ کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کے وقت ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اور عصر کی نماز کے وقت عصر کی نماز پڑھنی ہے، باقی سارا دن وہاں دعائیں کرنی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر 5 گھنٹے اپنی امت کے لیے دعائیں کی۔ تو ہم بھی کوشش کریں یہاں سے ہی مشق کر کے جائیں دعاؤں کی، کہ دعاؤں کے اندر ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت لگے۔ تو 9 ذی الحجہ کا سارا دن عرفات کے میدان میں گزرے گا، اور 9 ذی الحجہ کی رات جو ہے وہ مزدلفہ میں ہم نے گزارنی ہے۔ وہاں سے ہم مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان 1 اقامت کے ساتھ ہم نے مزدلفہ میں ادا کرنی ہے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کر کے، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح وقوف مزدلفہ کرنے کے بعد ہم جمرات جائیں گے۔ جو بڑا جمرہ ہے وہاں ہم نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد کا جو عمل ہے وہ ہے قربانی۔ اس کے بعد حاجی قربانی کرتے ہیں، جو سنت ابراہیمی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سنت ادا کی۔ قربانی کا عمل کرنے کے بعد ہم نے حلق کرنا ہے، یعنی مرد حضرات جو ہیں وہ اپنا سر منڈوائیں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ تھوڑے سے اپنے جو ہے وہ نیچے سے بال کاٹتی ہیں۔ حلق کرانے کے بعد کا جو عمل ہے وہ طواف زیارت ہے، جو حج کا دوسرا بڑا رکن ہے اور فرض بھی ہے۔ جو سارے 10 ذی الحجہ کے اعمال ہیں، کنکریاں بھی مار لی، قربانی بھی ہو گئی، حلق بھی ہو گئے، اب غسل کر کے صاف ستھرے سلے ہوئے کپڑے پہن کے اس میں ہم نے طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد آپ نے واپس مینا آنا ہے۔ اچھا، یہ جو طواف زیارت ہوگا، اس طواف زیارت کے ساتھ ہم نے حج کی سعی بھی کرنی ہے۔ جو ہم عمرے کے اندر طواف کرتے ہیں اور اس کے بعد سعی کرتے ہیں، اسی طرح جو حج میں طواف زیارت کرنا ہے اس کے ساتھ سعی بھی ادا کرنی ہے۔ یہ فرض جب ہمارا ادا ہو جائے، اس کے بعد ہم رات چاہے دیر بھی ہو جائے تو مینا کے اندر کوشش کر کے وہاں جا کے ٹھہریں اپنے خیمے میں، اور صبح 11 ذی الحجہ کی صبح ہم نے فجر کے بعد تینوں جمرات کرنے ہیں، یعنی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ 11 ذی الحجہ کا عمل یہ ہے۔ اسی طرح سارا دن اب ہمارا کوئی عمل نہیں ہے،
چاہیں تو حرم میں چلے جائیں، طواف کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں۔ رات جو ہے وہ 11 ذی الحجہ کی رات پھر ہم جا کے مینا میں ٹھہریں گے۔ اسی طرح اگلے دن صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو وقت ہے، وقت مقررہ کے اوپر ہم جمرات جائیں گے اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے۔ 7 کنکریاں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی 21 کنکریاں ہو جائیں۔ ایک کنکریاں پہلے ہی دن جمع کر لیں، 70 کنکریاں، تو وہ کنکریاں ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے تاکہ دقت نہ ہو، موقع پہ پریشانی نہ ہو۔ تو وہاں پہنچ کے جمرات کریں گے۔ اب یہ 12 ذی الحجہ کا عمل ہمارا جمرات کا جب مکمل ہو جائے گا تو حج کے جو ارکان تھے وہ سارے کے سارے الحمدللہ ہم نے ادا کر لیے، حج ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب جو سب سے آخری عمل ہے حج کے بعد وہ طواف وداع ہے۔ جب ہماری واپسی ہو، واپسی سے پہلے طواف وداع ہم نے کرنا ہے۔ طواف وداع کر کے صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ یہ آپ ہی کی توفیق سے سارے اعمال ہوئے، آپ نے ہمت دی، طاقت دی، پیسہ دیا اور وقت دیا، یہ آپ کے حکم سے الحمدللہ ہم نے یہ ساری چیزیں ادا کر لی۔ آپ اپنے فضل سے اسے قبول فرما لیجئے اور جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے آپ اسے معاف فرما دیجئے اور ہمیں بار بار اپنے گھر بلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔